نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں یہ تین باتیں پائی جائیں گی تو اس شخص کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی۔ نمبر ایک، اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان دونوں کے ماں سوا سے زیادہ ہو۔ وہ شخص جس مسلمان سے بھی محبت کرے وہ محبت پورے خلوص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ نمبر تین، مسلمان ہو جانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹنا اسے ایسا ہی ناگوار اور برا لگے جیسے اسے یہ بات ناگوار ہوتی ہے کہ اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ بخاری و مسلم۔ تشریح: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ان احادیث میں شامل ہے جن حدیثوں میں آپ نے نہایت جامع اور مختصر انداز میں پوری تعلیمات دین کو سمو دیا، گویا دریا کو کوزہ میں بند فرما دیا۔ ایسی ہی احادیث کے لیے آپ نے فرمایا ہے اوتیت جوامع الکلم، یعنی اللہ کی جانب سے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تین باتوں کی تعلیم دی ہے اور ان کی تعلیم کے لیے عجیب و غریب انداز اختیار فرمایا ہے کہ یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کو یہ تین باتیں پائی جائیں اسے ایمان کی مٹھاس کا ذائقہ مل جائے گا۔ وہ تین باتیں یہ ہیں: پہلی بات یہ کہ اللہ و رسول سے ان دونوں کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی اللہ و رسول اسے ان دونوں کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ شخص جس مسلمان سے بھی محبت رکھے وہ محبت صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے اور کوئی غرض نہ ہو۔ تیسری بات یہ کہ ایمان اسلام کے بعد حالت کفر کی طرف جانا اسے ایسا ہی ناگوار ہو جیسے یہ بات ناگوار ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے۔ ویسے حقیقت میں تو تین باتیں اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و عطا سے ملتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کا یہ فضل و عطا بھی ان اسباب سے وابستہ ہے۔ ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور اس کے احکام کیا کیا ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کی ناپسند اور ممنوع و حرام چیزیں کیا ہیں جن سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان اپنے ایمان میں قوت پیدا کرنے اور اعمال صالحہ کی کثرت کا اہتمام کرے۔ کفر کے جو آثار اور اس کی جو نوسطیں ان کی پہچان ہونی چاہیے کہ ان کی وجہ سے ظلم و شر و فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے جس کا نتیجہ آخرت کا نقصان ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ تین چیزیں اگر کسی کو حاصل ہو گئیں تو اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو ماں سوا سے، ہر چیز سے، اور زیادہ محبوب ہوگا تو پھر ان کی بات مقدم آگے رکھے گا۔ ایسے تو بولنا تو اور بھائی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سمجھے، اور کام کے وقت جو ہے وہ زیرو ہو، سمجھے نا۔ تو محبت یعنی کہ حقیقی محبت، ایسے زبانی محبت نہ ہو کہ سب سے زیادہ محبت تو اللہ کے لیے، اس کے لیے تو بالذات محبت ہے، یعنی اسی کے لیے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور وہ بھی اللہ کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اپنی غرض نہ ہو اور اپنی جو ہے خواہش نہ ہو، اس میں اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے نفرت ہو۔ جب کسی آدمی سے دشمنی رکھے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، جب کسی سے محبت کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ اور تیسری بات کہ کفر کی طرف جانا ایسا اس کو ناگوار ہو جیسے آگ میں جانا۔ یہ تین چیزیں میرے بھائیو اگر ہمارے اندر آ گئیں تو پھر ہم نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا۔ ابھی ہم کو محاسبہ کرنا چاہیے اپنا کہ ہمارے اندر یہ تین چیزوں میں سے کتنا موجود ہے، اور پھر جو ہے اس پر کام کرنا ہے کہ یہ تین چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔